یہ بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ نفلی عبادات میں سے دو عبادتیں ایسی ہیں، دو عبادتیں کہ جن کو چھوڑ دینے کی وعید قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے. ایک نفلی عبادت ان میں سے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور دوسری نفلی عبادت ذکر الہی کو چھوڑ دینا. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا کم کر دیتا ہے، ہم شیطان کو اس کا ساتھی مستقل بنا دیتے ہیں. وہ ہر وقت پھر اس شیطان کے بہکاوے میں آتا رہتا ہے اور اس کے حفاظتی حصار ختم ہو جاتے ہیں. یہ حضرت یحییٰ کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا نماز کو قائم کرو، روزوں کو رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اس کے بعد ان کو کس چیز کی تبلیغ کی گئی تھی؟ ذکر کا قلعہ قائم کرو، کیونکہ ذکر بذات خود ایک قلعہ ہے جو تمہیں شیاطین سے محفوظ رکھے گا اور شیاطین سے بچا دے گا. ذکر بذات خود ایک حصار ہے، ذکر بذات خود ایک قلعہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ رب العزت نے اس نفلی عبادت کو چھوڑنے کے حوالے سے کلام حمید کے اندر کتنی عجیب آیت کو نازل کی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بندہ میرے ذکر کو بھول جائے گا یا میرے ذکر کو کم کرنا شروع کرے گا یا ذکر میں کمی کرتا چلا جائے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اس کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، اور صرف دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ نہیں ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھا لیں گے اور وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں ہوا کرتی تھیں. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. یہ آیت قرآن پاک کی ذکر کی، اللہ کی یاد کو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں اتنی بڑی وعید ہے کہ انسان حیران رہ جائے گا. اللہ جواب میں اس اندھے کو کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. دنیا میں تیرے پاس قرآن پاک تھا، تجھے ہماری آیات کا پتہ تھا؟ جی پتہ تھا. تو ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں تھا کرتا، تو ان آیات کو نہیں تھا پڑھتا، اس لیے تجھے اندھا کر کے اٹھا لیا گیا ہے. جس طرح دنیا میں تو ہماری آیتوں کو بھول گیا، آج رب بھی تجھے اس قیامت کے دن بھلا دے گا. آج تجھے بھی نسیم منسیہ کر دیا جائے گا. آج تیری طرف بھی نظر رحمت نہیں ہوگی. یہ قرآن پاک سے اعراض کرنے کا اور ذکر الہی سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں. لیکن ایک بات فضیلت کے حوالے سے جو بات کل ہم نے شروع کی کہ صرف ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکی ہیں، اور حرف الف لام میم ایک نہیں ہے، 3 حرف ہیں. اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نفلی عبادت ہے. ذکر کرنا نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادات میں ذکر میں سے بہترین ذکر قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بندہ ایک رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، 10 آیات، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہر بندہ مومن، ہر بندہ مسلم. آج کل چلو اتنی بات تو ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر رات کو سونے سے پہلے چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. جو بندہ 10 آیتوں کی تلاوت نہ کرے، یہاں سے یہ بات محدثین نے استدلال بھی لیا کہ قرآن پاک کی تلاوت فرض ہے ہر بندہ مومن کے اوپر. یہ الگ بات ہے، وہ فرض اللہ تعالیٰ تخفیف کرتے ہوئے، آسانی کرتے ہوئے نمازوں کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ سے تخفیف کر دی جاتی ہے. ورنہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جو بندہ رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کیے بغیر سو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ اور میں، رمضان آدھا گزر چکا ہے، آج تک ہم نے کیا یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں غافلوں میں نہ لکھے؟ 10 آیتیں جو بندہ نہیں پڑھتا اس کو غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور 10 آیتیں چاروں کل پڑھو، 20 کے قریب آیتیں بن جاتی ہیں. آج ہم اتنے ہی اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرنے والے بن گئے ہیں. ایک تو یہ
کہ ذکر سے اعراض کریں گے شیطان باقاعدہ ایک جن آپ کے ساتھ اور مزید ایڈ کر دیا جائے گا جو ہر وقت آپ کو گمراہ کرتا رہے گا، آپ کے جسم کے اوپر، دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر قابض ہو جائے گا اور قابض ہو کے آپ کو برائی کے کاموں میں لگائے گا۔ دوسری وعید کہ آپ کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور معیشت تنگ ہونے سے مراد وہی ہے جو پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے سے برکت اٹھ جائے گی، پیسہ تو بڑا آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ بیماری بھی لا رہا ہے، پیسہ تو بڑا آ رہا ہے، شوگر بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، معاذ اللہ کینسر جیسی بیماریاں بھی ہیں۔ معیشت ضنکا، معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بندے کا نام غافلوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن خوشخبریاں بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، یہ تو تھا نماز سے باہر تلاوت کرنا، جو بندہ نماز کے اندر کتنی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے؟ 3 آیتوں کی۔ کتنی عظیم حدیث ہے صحیح مسلم کی، صرف نماز کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سب سے چھوٹی سورت بھی پڑھ لی، اس کو اس کا اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، 3 حاملہ اونٹنیوں جتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف ایک رکعت میں 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، 3 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، 3 حاملہ اونٹنیوں۔ یہ جو 3 حاملہ اونٹنی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ 3 حاملہ اونٹنیاں لکھ دی گئیں؟ اس سے مراد یہ ہے اگر تو کمائی کرے، پیسے خرچ کرے، 1.5-2 لاکھ کی ایک حاملہ اونٹنی آتی ہے، جس کی آج کل بھی 1.5-2 لاکھ کی نہیں آتی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کم از کم 2.5-3 لاکھ کی کوئی حاملہ اونٹنی بیچے، اول تو بیچتے ہی نہیں ہے، کوئی بیچے تو 3 لاکھ کی اگر اوسط قیمت لگائی جائے، 9 لاکھ روپیہ جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کے مقابلے کی نیکی کتنی آسان ہے۔ اور یہی وجہ اماموں نے لکھ دیا کہ بدنی عبادات، مالی عبادات کی اپنی ایک ویلیو ہے، لیکن بدنی عبادات میں جتنا مقام و مرتبہ قولی عبادت کو مل گیا، یعنی ذکر الہی کو، یہ اور کسی نیکی کے حصے میں نہیں آیا۔ صرف 3 آیتیں پڑھنی ہے، قیام کے اندر 3 حاملہ اونٹنیوں کے انفاق جتنا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر قیام میں نہیں پڑھی، مسجد میں آئے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور مسجد آ کے صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں، قاری صاحب کو کہا ان کی ذرا تجوید مجھے سیدھی کرا دی جائے، کسی عالم سے پوچھا ان دونوں آیتوں کا مجھے ترجمہ بتا دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا، کون ہے جو جائے وادی عقیق سے جا کے 2 اونٹنیوں کو، اونچی کوہانوں والی خوبصورت، مراد یہ تھی فل تندرست اونٹنیوں کو لے کے آ جائے بغیر ظلم کے۔ صحابہ نے کہا ہر کوئی چاہے گا کہ ہم بھی لے آئیں، ہمیں طریقہ تو بتلائیے۔ کہا صرف 2 آیتیں اگر قرآن پاک کی مسجد میں جا کے سمجھ لو گے، ان کی تجوید سیدھی کر لو گے، مفہوم یہ ہے، یا ترجمہ سمجھ لو گے یا اس کا مفہوم سمجھ لو گے، تمہارے نامہ اعمال میں 2 اونٹنیاں لکھ دی جائیں گی، 2 اونٹ لکھ دیے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو 3 آیتوں کی بات کی ہے، یہ تو 10 آیتوں کی بات کی کہ بندہ غافلوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 100 آیتوں کی تلاوت کے بارے میں حدیث صحیح موجود ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قیام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، قیام کا اجر و ثواب تو جو آپ کو بتلا دیا، جتنی آیتیں پڑھتے جائیں گے اتنی حاملہ اونٹنیاں ملتی جائیں گی۔ یہ قیام کے علاوہ بندے نے قرآن پاک کھولا، 100 آیتوں کی تلاوت کی، اور اگر آپ 30ویں پارے کی طرف سے 100 آیتیں پڑھنا شروع کریں گے، چند منٹ میں 100 آیتیں ہو جائیں گی۔ اگر سورۃ بقرہ کی طرف سے شروع کریں گے، ظاہر ہے آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا، لیکن 100 آیتوں کی جو بندہ تلاوت کر لیتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ارادہ کریں، وعدہ کریں کہ 100 آیتیں ہر روز زندگی میں پڑھ کے سوئیں گے۔ 100 آیتیں پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ نیکی کا ارادہ کریں تو صحیح، برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کریں تو صحیح۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، جس طرح 100 آیتوں کو پڑھنے سے پوری رات کا قیام ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی جماعت باجماعت پڑھی، فجر کی نماز پوری رات کا قیام، اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جس سے میں اور آپ غافل ہیں، اور ہمارے بھائی رمضان کے اندر بھی سستی کر جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور ہمارے بھائی ہیں یاسر بھائی، انہوں نے کل اس طرف توجہ اسپیشل مبذول کروائی میری، اور کہا آپ نے درس میں یہ بات بھی بتلانی، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، جو بندہ 8 تراویاں 8 رکعت نماز، یعنی امام جو تراوی کی نماز پڑھا رہا ہے،
اس کے ساتھ تراویح پوری پڑھتا ہے اور سلام پھیرتا ہے، اس کے لیے بھی پوری رات کا قیام ہے۔ ہمارے بھائی 4 رکعت پڑھ کے درس سن کے اکثر چلے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 8 رکعت پوری کر کے اگر امام کے ساتھ سلام پھیریں گے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ آپ آتے ہیں مسجدوں میں، رمضان کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، آپ یہ چھوٹے چھوٹے کلیات یاد کر لیجئے، 3 آیتوں کا، 10 آیتوں کا، 100 آیات کا، اور اسی طرح 8 رکعت امام کے ساتھ سلام پھیر کر پوری رات کا قیام۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ایک آج آپ کو کلیہ بتانا ہے اور آپ سے وعدہ بھی لینا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے ایک ہفتے میں 1 مرتبہ یا کم از کم 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جو بندہ 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے، 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے، پہلی بات 1000 حاملہ اونٹنیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری بات اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں، کہ اب تمہارا اور میرا ایمان رسول اللہ کی حدیث پہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں ایک ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے جمع کر لیے جائیں، اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 آیتوں کا قیام سننے میں آپ کو بڑا مشکل لگے گا، لیکن اس کا میں آپ کو ایک آسان کلیہ بتاتا ہوں، جو بندہ حافظ قرآن نہیں بھی ہے وہ بھی سن لے۔ یہاں اگر 8 تراویح پڑھ کے گیا ہے، ابھی 3 کی گنجائش باقی ہے، 2 رکعت گھر جا کے پڑھے، اور اس کے اندر پہلی رکعت میں 29واں پارہ پڑھ لے، دوسری رکعت میں 30واں پارہ پڑھ لے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء نے یہ محنتیں کی ہیں، ان 2 پاروں میں آیتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو جاتی ہے۔ کتنا مشکل ہے، قرآن کھول کے پڑھ لو۔ 1000 آیتوں کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے، 1000 حاملہ اونٹنیاں، ان کا انفاق اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایسے مقدر اور نصیب کے کیا کہنے کہ جس کے نصیب میں ایسا خزانہ لکھا جاتا ہے جس خزانے کی قیمت دنیا اور آسمان کی ساری دولتیں مل کے نہیں کر سکتی۔ آج آپ وعدہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک نے پوری زندگی کے اندر کم از کم 1 ہفتے میں یہ روٹین اپنانی ہے، اور رمضان کے اندر تو باقی جتنے بھی دن ہیں اگر ہم کوشش اور سٹرگل کریں، ہمت اور محنت کریں، یقین مانیے آپ 29واں 30واں پارہ قیام کے اندر پڑھنا شروع کریں گے تو میں بہت زیادہ نہیں، لیکن آپ کو یہ حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، 40 منٹ کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کو ایسا شرح صدر کرے گا کہ آپ 40 منٹ کے اندر اندر ایک وقت آئے گا، میں 30 کی بات نہیں کرتا کہ پھر آپ کہیں گے بہت تیز، حفاظ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جو حافظ ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن آپ جیسے لوگ بھی 40 منٹ کے اندر یہ 2 سپارے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور 1000 آیتوں کا قیام مقدر میں لکھا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس قرآن کی شان و عظمت کو رسول اللہ کے دور میں بھی بیان کیا، اور رسول اللہ سے پوچھتے بھی رہے۔ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، مشہور واقعہ ہے۔ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا یہ آسمان سے سکینت کا نزول ہوا، وہ جو حدیث ہے کہ کوئی قوم مسجد میں نہیں بیٹھتی، اللہ کا شکر ہے سب قرآن سننے آئے ہیں، سب ذکر سننے آئے ہیں، جب مسجدوں میں آ جاتے ہیں آسمان سے فرشتے بھی اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اطمینان اور سکینت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم نے کہا یہ سکینت کا نزول ہے۔ اور اسید بن خضیر کی جو حدیث ہے وہ کتنی عمدہ ہے، وہ کہتے ہیں میں سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، بعد میرا بیٹا یحییٰ بیٹھا ہے، یحییٰ، اور یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آسمان سے بادل کی ایک ٹکری قریب آ جاتی ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں، اس بادل کی ٹکری کو نیچے آتا دیکھ کر میرا گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور میرا بیٹا یحییٰ پاس ہی لیٹا ہے، اور میں یہ خوف محسوس کرتا ہوں کہ میرے بیٹے یحییٰ کو گھوڑے کی ٹانگ نہ لگ جائے، میں تلاوت کو مؤخر کر دیتا ہوں، وہ بادل کچھ اوپر چلا جاتا ہے، میں پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، پھر ایسا ہوتا ہے بادل قریب آتا ہے، گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، مجھے یحییٰ کا خوف ڈر آتا ہے، میں پھر تلاوت کو مؤخر کر دیتا ہوں۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، اے اللہ کے رسول وہ بادل جب آخری مرتبہ میں نے تلاوت کو منسوخ کیا، ترک کیا، میں نے وہ بادل کی ٹکری بھی دیکھی، اس کے اندر تو ایسا محسوس ہوتا تھا چراغ ٹمٹما رہے ہیں، روشنی کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید، اللہ کی قسم
آسمان سے فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تو رات بھر تلاوت کرتا رہتا تو مدینے کے بچے، مدینے کی عوام، مدینے کے رہنے والے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ فرشتے آئے تھے۔ ان قرآن الفجری کان مشہودا، فجر کو پڑھا جانے والا جو قرآن ہوتا ہے، کیا فرشتے اس کے اوپر نازل نہیں ہوتے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ ایسے وقتوں میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے ان کو سننے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ اور کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بات یہیں پر بس نہیں ہے، فجر کی نماز باجماعت جو بندہ پڑھتا ہے، فرشتے جن کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، یہ ان کی شفٹ بدلنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ جب شفٹ بدلی جاتی ہے، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت، اللہ کا شکر ہے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہو رہی ہیں۔ شفٹ کب بدلی جاتی ہے؟ ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے وقت۔ فجر کے وقت جب شفٹ بدلی جاتی ہے، فرشتے آسمان پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے بندے کس حال میں؟ اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دیگر روایات میں الفاظ ہیں فجر والے جب عصر والوں کو رجسٹر تھما کے جاتے ہیں، عصر میں بھی وہ بندہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، فجر میں بھی وہ بندہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ نصیب، یہ فضیلت، یہ مقام و مرتبہ اسی کو ملنا ہے جو باجماعت نماز کو فرض سمجھتا ہے، جو گھر میں نماز پڑھنے کو، کرونا بیماری آ گئی ہے، اب گھر ہی میں نمازیں پڑھنی ہیں، اب مسجدوں کا رخ نہیں کرنا۔ جن کے یہ عقائد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، شفا کے مراکز ہیں، روحانی سینٹرز ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جب فرشتے کسی بندے کو فجر میں بھی حاضر دیکھتے ہیں اور عصر میں بھی حاضر دیکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر دینا، کل قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر دینا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن پاک کی جو شان و عظمت ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ اللہ کی قسم، ہمارے اسلاف امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل کے الگ الگ اگر آپ واقعات صرف اس کتاب کی محبت کے سنیں آپ حیران رہ جائیں۔ امام مالک حدیث کا درس رمضان میں بند کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، بڑی بڑی دور سے بھی کوئی فتویٰ لینے آ جاتا تھا تو ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں تھے دیکھتے کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے جب دنیا سے کہ اپنے بچوں کو نصیحتیں بھی کر دی، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، گھر کے اس حصے میں نے 5000 مرتبہ، کسی نے کہا 3000 مرتبہ، کسی امام نے کہا 7000 مرتبہ گھر کے اس ٹکڑے میں قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ اب گھر کے اس ٹکڑے کی عزت بھی رکھنا، احترام بھی رکھنا۔ فرشتے یہاں پہ نازل بھی ہوتے رہے ہیں، ہمارے امام قرآن پاک کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ آج رمضان آدھا گزر گیا ہے، کتنی مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، صحابہ، ایک صحابی کی یہ صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا جب قرآن پاک کو ختم کرتا تھا، قرآن پاک کو پڑھیں، بالعموم صحابہ تو 3 دن میں ختم کر لیا کرتے تھے، جب ختم کرنے کا وقت ہوتا تو میں مغرب کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کو جس دن ختم کیا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور اس پوری رات اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر دن کے وقت ختم کیا جائے فجر کے وقت تو فجر سے لے کے مغرب تک پورا دن اس بندے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ائمہ کا یہ طرز عمل تھا کہ یا مغرب سے پہلے قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے کہ فجر تک دعا مل جائے، یا فجر کے بعد ختم کیا کرتے تھے کہ فجر سے لے کے مغرب تک فرشتوں کی دعا مل جائے۔ میں اور آپ قرآن پاک کے ان فضائل سے، ان مقامات سے، یہ کتاب پہلے بھی آپ کو کہا، چند لوگوں نے آپ کو یہ مغالطہ ڈالا ہوا ہے، بے شک یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی کوئی سرے سے فضیلت نہیں ہے یا اس کو پڑھنے کا کوئی انعام نہیں ہے، یہ بھی بہت غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک کو رمضان کے اندر آپ بھی کوشش کریں کہ 3 دن کے اندر جو بندہ جتنی استطاعت رکھتا ہے، 1 پارہ پڑھنے کی، 2 پارے پڑھنے کی، 3 پارے پڑھنے کی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے آپ کو کہا تھا اللہ تو لفظ کن سے ہر مخلوق کو تخلیق کر دیتا ہے۔ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اگر دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا ہو جس سے پہاڑ چل پڑیں، جس سے زمین پھٹ جائے، جس سے مردے بھی زندہ ہو جائیں، تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا،
یہ قرآن مردہ دلوں کو تازگی بخشنے والا، یہ بیماروں کو شفا دینے والا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اٹھائی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے آنے والے دروس میں گفتگو کو رکھنا ہے، لیکن آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ رمضان کے جتنے باقی ایام رہ گئے ہیں، اور اسی قرآن پاک کی بعض صورتوں کے فضائل بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کی تلاوت بھی ہوگی اور اس کو قیام میں بھی پڑھا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔